السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے لے آیا سورہ واقعہ کے فیوز و برکات، مجموع وظائف سے بڑی مشکل سے بہت پرانی کتاب میرے بابا جان نے لا کر رکھا تھا، مولا آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو بڑی مشکل سے نکال کر لے کر آیا۔ مولا خاص کر کے اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ان کی خدمت میں پیش کیا جائے تو لیے آیا۔ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ سورہ واقعہ ایسا کے بعد اگر روزانہ پڑھنے والا بندہ ہو یا اللہ کی بندی ہو، ہماری بہن ہو، اس کے گھر میں فاقہ ہو جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پڑھ ہی دیتے ہیں سورہ واقعہ کو سورہ الغنا دولت بھی کہا گیا ہے۔ سورہ واقعہ کو سورہ دولت بھی کہا گیا ہے۔ رات کو سونے سے قبل اس کی تلاوت کرنے والا انشاءاللہ کبھی بھی فاقہ کا شکار نہ ہوگا۔ یہ خود اللہ کا بندہ آزمایا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ سورہ بقرہ کی دو صورتیں، سورہ آل عمران کی 2 صورتیں، پہلی اور آخری رکو، ایک رکو، 2 رکو سورہ بقرہ کی، 2 رکو سورہ آل عمران کی، پہلی اور آخری ہر صبح کو انشاءاللہ تلاوت ہوتی ہے۔ اور سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ جمعہ اکثر تلاوت کرتا رہتا ہوں۔ اور جس وقت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت میں یہ فائدہ، اس وقت میں یہ فائدہ، اس لیے نہیں کہ دنیا میں بڑا امیر ہو جاؤں، نہیں، یا اللہ مرنے کے بعد تو عزت دے دے، اس کے لیے۔ مگر میں اپنے پریشان نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آگے اس کو روزانہ پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے، دولت مند ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے نچھاور ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کر رہا ہے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرے اور مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ سے مایوس ہو کے آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہی تو میں اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بات بول رہا ہوں، کیونکہ میں خود ایک نوجوان مسلمان ہوں۔ میں جھکا تو اللہ اس کے رسول کی فرمان کی غنی ہو جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت خود پڑھو اور اپنی اولاد کو پڑھنے کی تلقین کرو۔ اپنے اولاد کو پڑھنے کی تلقین کرو، یعنی اپنے اولاد کو بھی اس کو پڑھنے کے لیے بولو، ایسی فضیلتیں بیان کرو کہ میرے بچوں زندگی میں کبھی تباہ اور پریشان حال نہیں رہو گے۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تمہیں مال ہی مال، دولت ہی دولت دے گا۔ میں کبھی دولت کی دعا نہیں کیا،
میں بہت زیادہ مالدار ہونے کی اللہ سے میرا اللہ جانتا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کمی بھی کوئی نہیں. گھر میں سکون ہے, تسلی ہے, یہ سب سے بڑی دولت میرے لیے. کیونکہ آج کا مسلمان اپنے گھر میں سکون اور خوشحالی کے لیے پریشان حال ہے, بھاگتا رہتا ہے. میں اسی چیز کی دعا ہمیشہ اللہ سے کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے گھر کو جنت بنا کے. تلقین کرو بارش زیادہ ہوگی, ہوا اور نہ رکتی ہو تو یہ سورہ پڑھو. اس سورہ کو لکھ کر کسی درخت پر لٹکانا اس باغ کے پھلوں کو آفت, عارضی و بیماری سے محفوظ رکھنے کا باعث ہے. جب کسی درخت پر اس سورت کو تعویذ بنا کر پڑھ کر تعویذ بنا کر لٹکا دیا جائے, وہ باغ اللہ کی رحمت سے محفوظ, اللہ کی رحمت سے, کرم سے, دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رہے گا. تو ہم نہیں رہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے کہ میرے بھائیوں کس طرف جائیں. دولت کا خزانہ ہمارے گھروں میں بیٹھا ہے, بس ہاں بغیر محنت کے کچھ نہیں حاصل ہونے والا. بغیر محنت کے کچھ نہیں حاصل ہونا ہے. ہاں ایک محنت میں ایک بات یاد آئی کہ دنیا کا کام کرنے کے لیے ہم اپنا چین, اپنا سکون, اپنا دکھ, اپنا درد سب بھول جاتے ہیں جب جا کے ہم کوئی کام کو انجام دے پاتے ہیں. دین کا کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا, اس میں کوئی وقت نہ لگے گا. یہ ڈھونڈنے کے لیے ایک آیت کریمہ ڈھونڈنے کے لیے 5 گھنٹہ قرآن کریم میں میرے جیسا کم پڑھا لکھا بندہ ہم صفحہ بدلتے رہتے ہیں, صفحہ بدلتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. وقت لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے. تو جیسے دنیا کا کام وقت مانگتا ہے, ٹائم مانگتا ہے, ایسے دین کا کام بھی وقت مانگتا ہے, ٹائم مانگتا ہے. ملے گا ضرور, محنت کرنا پڑے گا. بیٹھے بٹھائے کچھ حاصل نہیں ہوتا, کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں جب بندہ گھر میں قرآن کریم پڑھی ہو, اس کو سورۃ الغنا دولت بھی کہا گیا ہے, اس کو بندہ اگر پڑھے تو اللہ روزی کے دروازے کھول دے گا. اب نیکی جو ملے گی وہ الگ سے, مرنے کے بعد اللہ عزت دے گا. یہی تو ہمیں اصل ہے. میدان محشر میں رسوا نہ ہوں گے, اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھیں گے, کہ کل میدان محشر میں اللہ ہم کو عزت دے گا. اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی؟ عزت پہ ایک بات یاد آ گئی, آدم علیہ السلام سے دنیا کا آخری بندہ موجود ہوگا. ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اپنے رشتے داروں میں, اپنے گلی میں, اپنے محلے میں, یا اپنے خاندان میں, اپنا چاچا, بابا, خالہ, پھوپھی کے آگے نگاہ چرا کے رکھنا پڑتا ہے. کوئی غلطی ہو جائے, شرمندگی ہوتی ہے, کیا منہ دکھاؤں گا. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری بندہ میدان محشر میں سارے ہوں گے. اس دن کی رسوائی کا خیال ہی ہمیں کوئی نہیں. دنیا میں رسوا ہو جائیں, دنیا میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو نظریں چراتے پھرتے ہیں,
आखिरत का फिक्र है कोई नहीं। मैं खास करके अपने नौजवान भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम अल्लाह के कलाम की तरफ रुजू करेंगे, मुड़ेंगे उस तरफ, तिलावत करेंगे तो हर किस्म का फायदा होगा। क्यों? अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, इसको कौन माई का लाल टाल सकता है। घरों में सुकून पैदा होगा। अजब दौलत का खजाना है। सूरह वाक़िया का तिलावत करने वाला अल्लाह का बंदा और बंदी महरूम रह जाए, ये कैसे हो सकता? ये नहीं हो सकता। हमें अल्लाह उसके रसूल की फरमान की तरफ आना होगा। इसी से मुसलमानों की तकदीर बदलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, यह हमारा भी हौसला बढ़ाएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वही अपने मुसलमान हैं, अपने ही नौजवान भाई और बहन, मदद भी हो जाएगी। ये मैं बाकी यूट्यूबर की तरह 12 रुपया की तरह नहीं आके बैठ गया ना। इससे याद आया, उसका नाम क्या है, ईशान अली, फला अली। मुझे भी उसकी वीडियो पसंद आती थी, उसके शादी की वीडियो देखा। या अल्लाह, इस आफत और मुसीबत से, इस शैतानी बला से या अल्लाह मुझे बचाए रखना। या अल्लाह मुझे बचाए रखना। बात बहुत लंबी हो जाए, बस इतना ध्यान रखना मेरे भाइयों कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी करना, हमारा हौसला मिलेगा। हम और वीडियो देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।